دوستو، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے مکالمہ بھی جاری ہے، گفتگو بھی جاری ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں وہ کیوں مبغوض ہوئے، وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، یہ تذکرہ اس وقت ہمارے سامنے جاری ہے، جو آیت 60 سے شروع ہوا تھا۔ اور کل اس میں ایک تذکرہ اصحاب السبت کا آیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن معاشی سرگرمی نہ کرنا۔ ہفتے والا دن ان کے لیے محترم مقدس قرار دیا گیا تھا، اور ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے اس کے اندر ہیلے بازی کی اور ہفتے والے دن بھی معاشی سرگرمی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا، بندر کی صورت میں۔ بعد میں ایک دوست نے سوال کیا کہ کیا وہ پوری قوم بندر بن گئی؟ گو کہ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اشارتاً یہ بات عرض کر دوں کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ان کے پاس آیا تو 3 رویے تھے کہ جو ان لوگوں کے اندر پیدا ہوئے۔ ان 3 رویوں کی بنیاد پر 3 گروہ تشکیل پائے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ ہفتے کے دن تو بڑی مچھلیاں مل جاتی ہیں، بڑی معاشی سرگرمی ہوتی ہے، بے وقوفی کی بات ہے، خام خواہ کن چکروں میں پڑتے ہو؟ ٹھیک ہے، براہ راست نہ کرو، ہیلا نکال لو، تالاب کھود لو، اس میں مچھلیاں آ جائیں گی، انہیں اتوار والے دن بیچ دینا۔ ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ ان کی تعداد 5, 7, 10%۔ ایک تعداد وہ تھی 5 سے 10% کہ جنہوں نے منع کیا، جنہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پابندی کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، تم کفر کر رہے ہو۔ یہ دوسرا گروہ تھا کہ جو روکنے والا تھا، سمجھانے والا تھا، تبلیغ کرنے والا تھا، تلقین کرنے والا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہوا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے ان گناہ گاروں کے گناہ کے اوپر خاموشی اختیار کر لی۔ نہ ان کو سمجھایا، نہ انہیں کچھ کہا، نہ ان کو نصیحت کی۔ جانتے سب تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے والے دن محترم قرار دے دیا گیا، اور ہفتے والے دن کوئی معاشی سرگرمی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو پہلے گروہ اور تیسرے گروہ کے اوپر نازل ہوا، وہ جو گناہ کر رہے تھے اور وہ جو گناہ ہوتا دیکھتے تھے لیکن اس کو روکنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ وہ دوسرا گروہ کہ جو روکتا تھا، ٹوکتا تھا، سمجھاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ کی سزا سے بچا لیا۔ سب سے بڑا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، خاموشی اختیار کیے ہوا تھا۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہم تو نہیں کر رہے۔ نہیں، یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی، قرآن مجید کا یہ سبق ہے، وہ بدماشوں کی بدماشی سے کم، وہ نیکوں کی خاموشی سے زیادہ تباہ ہوئی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، ہم تو یہ گناہ نہیں کر رہے، ہم نے تو اپنی نماز پڑھ لی، ہم نے تو اپنا روزہ رکھ لیا ہے، باقی اگر نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ نہیں، انبیاء کے ساتھ یہ ذمہ داری انسانوں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری اس امت کے کاندھے پر ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اس غلط کام سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے، مصلحت کے ساتھ،
اچھی بات کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں اس کو اپنی بات ضرور پہنچائیں۔ اور میرے بھائیوں، یہاں سے پھر ایک اور تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ یہودی اور بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کے پاس آ کر کہتے، آپ کو مخاطب کرتے اور کہتے راعنا۔ راعنا عربی کے اندر جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہم پر نظر کیجیے، ہماری بات سن لیجیے۔ مخاطب کرنے کا ایک طریقہ، لیکن اس راعنا کو جب عین اور نون کے درمیان یہ کے ساتھ پڑھا جائے راعینا، تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہودی آ کر راعینا بولتے تھے، اور اس راعینا کا مطلب عبرانی زبان میں چرواہے کا ہوتا ہے، اے ہمارے چرواہے۔ وہ سیدھے سادے مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھتے، انہوں نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا، انہوں نے بھی یہ لفظ کہنا شروع کر دیا راعنا۔ یہودی اپنی محفلوں میں ہنستے تھے کہ دیکھو کیسا بے وقوف بنایا ہے، یہ تو احمق ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم ہوتا تو پھر ان کو روک دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا احترام انتہا درجے کے اندر مطلوب، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے اہل ایمان کو کہا گیا کہ آپ راعنا مت کہو، آپ کہو انظرنا۔ انظرنا کا مطلب ہے ہم پر نظر کرم کیجیے، ہماری جانب نگاہ رکھیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ بنی اسرائیل کو اس پر بڑی تکلیف تھی کہ یہ نبی بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کسی سے پوچھنے کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی کی اجازت سے نہیں کرے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور جب تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ذرا یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے۔ بنیادی تصورات جو تمام انبیاء لے کر آئے وہ ایک ہی تھے۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء کا ایک تھا، فکر آخرت، عقیدہ آخرت تمام انبیاء کا ایک تھا، عقیدہ رسالت تمام انبیاء کا ایک تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شرعی احکامات مختلف ادوار کے اندر تبدیل ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نماز سکھائی گئی اس کے اندر رکوع موجود ہے۔ اس طرح بہت سارے شرعی احکامات تھے کہ جو تبدیل ہوتے رہے۔ جب وہ شرعی احکامات تبدیل ہوئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ حکم اس طرح موجود ہی نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو یہ حکم اس طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس نے پچھلی امت کو وہ شریعت دی تھی، اس امت کو دوسری شریعت دی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست
سے ہٹ گیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے جس طرح گفتگو کی ہے، جس طرح بات چیت کی ہے، جس طرح انہیں تنگ کیا ہے، جس طرح جب وہ کتاب لے کر آئے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندگی کی روش نہیں ہے، یہ سپردگی کی روش نہیں ہے، یہ سبمیشن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد کیا، کیوں، کیسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ برحق ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر آ گیا تو کیا، کیوں، کیسے کے سوالات نہیں اٹھاؤ، اس کے اوپر عمل کرنے کی بات کرو۔ ہاں، سمجھنے کے لیے کوئی بات سمجھنا چاہو تو اس سے نہیں منع کیا گیا، لیکن اس کے اندر کیڑے نکالنا، اس کے اوپر اعتراضات کرنا، اس سے کہنا کہ اس سے تو یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی روش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ روش سکھا رہا ہے جس روش کو دنیا کے اندر بندگان خدا اختیار کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندگان خدا کی روش اختیار کرنے کے لیے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ جو مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، اپنے وقت کو اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور جس نے اپنے آرام کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کی مصروفیات کو چھوڑا ہے، اور بہت کچھ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے بنی اسرائیل ہونا ضروری ہے، اور ہم جب جہنم میں جائیں گے تو بس وہاں پر جو انٹری جہاں پر ہو رہی ہوگی وہیں سے واپس بھیج دیے جائیں گے کہ بھائی بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، جو اس کے آگے سر جھکائے، جو اپنی ہستی اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ خام خواہ ایسے ہی ہمارے اندر سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ تو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت منسوخ کر دی تھی۔ حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک توریت پڑھتا ہے اور ایک انجیل پڑھتا ہے، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ وہ جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب گمراہ ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت بتا دے گا ہدایت پر کون تھا، گمراہی پر کون تھا۔
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں، معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ میرے دوستو، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو اکثر ہماری مسجدوں پہ لکھی ہوتی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے۔ یاد رکھیے گا کہ جب قیصر روم نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی ہے تو اس نے یہودی عبادت گاہوں کو تاراج کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ جب یہودیوں نے عیسائیوں کو شکست دی تو یہودیوں نے عیسائیوں کے گرجاؤں کو تباہ کیا۔ جب آتش پرست یعنی ایرانی انہوں نے قوت حاصل کی، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے بھی گرجاؤں کو تباہ کر ڈالا، اس لیے کہ وہ رومیوں کی طرف سے تھے، وہ عیسائیوں کے تھے۔ یہ واحد تاریخ کے اندر مسلمانوں کی مثال ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلمان لشکر ان کے زمانے میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوا اور بیت المقدس والوں نے ایک عجب شرط لگائی، قلعہ بند ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم شہر کی چابی تمہارے حوالے بغیر لڑے کر دیں گے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ جاتے ہیں۔ آج خونریزی کا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہم ہیں۔ ہماری تاریخ تو دیکھو، مسلمان لشکر کے سپہ سالار نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ شہر والے کہتے ہیں آپ چل کر آئیں گے تو بغیر لڑے شہر آپ کے حوالے، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کو خط بھیجا، تلوار مت استعمال کرنا، میں آ رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ایک غلام پاس تھا اور ایک اونٹ پاس تھا، وہ ہستی جس کی سلطنت پاکستان سے 27 گنا بڑی تھی، لیکن اس کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک اونٹ اور ایک غلام، اور کیفیت یہ تھی کہ پہلے خلیفہ اونٹ پر بیٹھتا تھا، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، پھر غلام اونٹ پر بیٹھتا تھا، خلیفہ رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ بیت المقدس والے سوچتے تھے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے قیصر کو ختم کر دیا، جس نے کسریٰ کو شکستیں دی، کیا اس کی شان و شوکت ہوگی؟ وہ تو اس کی شکل تو دیکھنے میں نظر نہ آتی ہوگی۔ لیکن صحرا میں ایک دن ایک نکتہ نمودار ہوا، ایک اونٹ چلا آ رہا تھا، ایک آدمی رسی پکڑے ہوئے چل رہا تھا، مسلمانوں کے لشکر میں شور مچا، امیر المومنین آ گئے، قلعے کے دروازے کھلے، تنومند چابک دست گھوڑے، طاقتور سوار دوڑتے ہوئے اس اونٹ کے پاس جا پہنچے جس پر ایک آدمی اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو اونٹ پر بیٹھا تھا اس کو مخاطب کیا، کہا کہ امیر المومنین خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ ہماری درخواست پر تشریف لائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ وہ جو آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا ہنسنے لگا، کہنے لگا بے وقوفو، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین تو وہ ہے جو میرے اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہا ہے، میں تو اس کا ادنا غلام ہوں۔ میری تاریخ کی روشن مثالیں، لیکن افسوس کہ میں نے خود آج اس کو چھوڑ دیا۔ 1931 میں بر صغیر میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی اور گاندھی نے جب اپنی وزیروں سے، کانگریس کے وزیروں سے خطاب کیا، اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری تاریخ کے اندر روشن مثالیں نہیں ہیں، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں سب سے روشن مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے زمانے میں خزانہ بھرا ہوا تھا لیکن انہوں نے سادگی کی زندگی گزاری، فقیروں کی زندگی گزاری، گڈ گورننس۔
اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، بیت المقدس میں بیت اللحم پر سب سے بڑے گرجا کے اندر گئے۔ وہاں کے پادری نے نماز کا وقت ہو گیا، ان سے کہا کہ آپ یہاں نماز ادا کر لیجئے، یہ تو صاف ستھری جگہ ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے اگر یہاں پر نماز پڑھی تو مسلمان اس جگہ پر مسجد بنا لیں گے، گرجا کو ڈھا دیں گے۔ یہ احترام تھا کہ نہ یہودیوں کے معبد کو تباہ کیا گیا، نہ عیسائیوں کے گرجا کو تباہ کیا گیا، نہ کسی اور کے عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عجب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز نہ ادا کرنے دی جاتی۔ وہاں پر اگر آپ نماز ادا کرتے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھڑی ڈالی جاتی تھی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر بل دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ مسلمانوں نے احترام کیا اور احترام کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی چرچ موجود ہے، کوئی کسی دوسرے کی عبادت گاہ موجود ہے، الحمدللہ مسلمان اسے تباہ نہیں کرتے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ عبادت گاہ کسی کی بھی ہو، احترام کے ساتھ جاؤ۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان۔ میرے بھائیوں، ذرا میں یہاں پر یہ گزارش کروں، بیٹا، اولاد، یہ ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت سب کچھ نہیں ہوتا، سب اس کے تابع فرمان نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ یہ اولاد کل کا ایک جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ باپ بیٹے پر انحصار کرتا ہے، بیٹا باپ پہ انحصار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا تو وہ بناتا ہے یا بیٹے کی خواہش اس کی ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا مدد کی ضرورت ہے؟ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، وہ اس کا مالک ہے اور سب کے سب اس کے مطیع فرمان۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، نیا بنانے والا، جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، ان کی صفت بھی ہے۔ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر
اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اس کی پکڑ بہت شدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ کتاب کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، ٹھہر کر پڑھا جائے، اسے پڑھا جائے تو بالکل اس طرح پڑھا جائے جیسے اللہ رب العالمین کلام کر رہا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن مجید پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنا ہے، اس کا کلام سننا ہے۔ جب پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے کہ ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور ٹھہر کر پڑھا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، جلدی جلدی نہیں، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے، اس کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی دعوت لے کر اٹھو، ساری دنیا میں چھا جاؤ۔ اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت اس دنیا میں بہت ساری قوموں کو عزت دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت ساری قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آسان سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ جو قرآن مجید کو عزت دے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے نور، روشنی، آیات کو دنیا میں پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اقبال بلند فرمائے گا، اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا، اسے عزت دے گا، اسے روز آخرت جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو اسے بھول جائے گا، اسے پس پشت ڈالے گا، اسے فراموش کر دے گا، جو اسے فراموش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فراموش کر دے گا، جو اسے پس پشت ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے راندہ درگاہ بنا دے گا۔ علامہ اقبال نے اس بات کو سمجھایا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی قرآن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھتے تھے، ایک بڑی تبدیلی برپا کرتے تھے، اور یہی قرآن ہم پڑھا کرتے ہیں، تبدیلی برپا نہیں ہوتی۔ اس لیے برپا نہیں ہوتی کہ ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے، ہمارے عمل میں بھی کمی ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، وہ عظیم الشان ہستی، وہ عظیم الشان شخصیت کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام کتابی امتیں ان کا احترام کرتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے صاحبزادے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے۔ انہی کی اولاد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور ان کے صاحبزادے ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام،
ان کی اولاد میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بار آزمایا، بہت اس کا تذکرہ موجود، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ جب ہر آزمائش میں پورے اترے تو انہوں نے پروردگار سے کہا، تو ان سے پروردگار نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو پیر زیادہ پیر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی پیر کا بیٹا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، کسی چھوٹے موٹے آدمی سے نہیں کہہ رہا۔ انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی آزمائش کے اندر پورا اترنے والا، اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بچوں میں سے جو میری بندگی کریں گے ان کے ساتھ تو وعدہ ہے، جو انکار کر دیں گے، جو ظالموں کے اندر شامل ہو جائیں گے، ان سے کوئی وعدہ نہیں۔ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، مقام ابراہیم۔ جن بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے عمرے اور حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، توفیق بخشی ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کا آغاز بھی مقام ابراہیم سے ہوتا ہے، اور طواف کے اختتام پر نماز بھی مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر طواف کا اختتام کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے۔ اور مقام ابراہیم یوں ایک ایسا پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جن بھائیوں کو یہ موقع نہیں ملا، یہ سعادت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولے، ان کو اپنے اس گھر پہ بلائے، اور باقی سب کو بھی بار بار اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مکہ معظمہ کے لیے یہ دعا کی، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ ذرا غور کیجئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ روش کہ جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں تجھے انسانیت کی امامت کے مقام پر فائز کر رہا ہوں، پوچھا کہ میرے بچوں میں سے بھی یہی ہوگا، جواب دیا گیا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے بسنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، لیکن ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آخرت کو مانے۔ جواب میں رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، دنیا تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے آگے اگر مچھر جیسی بھی ہوتی، بلکہ مچھر کے پر کی طرح بھی ہوتی، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی کافر کو پینے کے لیے پانی اور سانس لینے کے لیے ہوا نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، ہاں آخرت کا ٹھکانہ فرما برداری کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ کیسی عظیم الشان وقت تھا، کیسی عظیم الشان دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔
کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ نہیں بنا رہے، کوئی چھوٹے موٹے اپارٹمنٹس نہیں بنا رہے، کوئی شاپنگ مال نہیں بنا رہے، کوئی جھونپڑا نہیں ڈال رہے. دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. کیا سعادت ملی ہے، کیا شان ملی ہے. لیکن اس وقت بھی ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار غرور نہیں ہے، تیری طرف سے یہ سعادت ملی ہے، ہمارے پروردگار ہماری کوشش کو قبول فرما لے. تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم. بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے. سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام عاجزی اختیار کر رہے ہیں. اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا. ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری فرما بردار ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوار دے. تو بڑا مقتدر اور حکیم. میرے بھائیوں، یہاں پر ذرا سا ٹھہرنے کی ضرورت ہے. یہ دعا جو مانگی گئی ہے، اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے مانگے جانے والی دعا کہتے ہیں. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس حالی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا ہے دعائے خلیل اور نوید مسیحا. وہ جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ جس کی آمد کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اور ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر جوڑ رہے ہیں، مسالہ لگا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار اس بستی کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، انہیں پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے. جانتے ہیں انسانیت کی تعمیر پتھروں سے نہیں ہوا کرتی، اینٹوں سے نہیں ہوا کرتی، لوہے اور لکڑی سے نہیں ہوا کرتی. انسانیت کی تعمیر انبیاء کی تعلیمات سے ہوا کرتی. رسولوں کی تعلیمات سے انسانیت کی تعمیر ہوا کرتی. اور وہ نبی آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ انہیں تیری آیات سنائے گا. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کو پاک کر دے گا. یہ وہ نبوت کا ایجنڈا اور نبوت کا مشن ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر موجود. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اس ایجنڈے اور اس مشن کو مکمل کیا. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، ہم نے منتخب کیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ ابو الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ ہے. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، ذرا دیر نہیں لگائی. اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی.
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم لوگ ہمیشہ بنی اسرائیل رہنا، یعنی یہودی رہنا، یہودی ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما برداری کی نصیحت کی تھی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کو فرما برداری، رب کی فرما برداری اختیار کرنے کو کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، فرما بردار رہنا۔